ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وفي روايتها فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الحمدللہ تعالی صحیح بخاری میں روایت کی گئی اس حدیث نبوی پر ہم نے پچھلی غالباً 2 نشستوں میں جو گفتگو کی ہے وہ حدیث مبارکہ کے ان کلمات سے پہلے کا جو حصہ ہے اس پر مشتمل تھی. آج اس حدیث نبوی کے اندر جو ایک خصوصی میسج ہے وہ ہمارا فوکل پوائنٹ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں غار ہیرا سے، پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان 5 آیات کریمہ سے نزول وحی کی ابتدا ہوتی ہے. جبرائیل امین علیہ السلام غار ہیرا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں انسانی صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیتے. اور یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ پہلے ہی پیغام میں، یہ میں نے اشارتاً ایک نشست میں پہلے اس کا ذکر کر دیا تھا، پہلے ہی پیغام میں زور پڑھنے اور تعلیم پر دیا جاتا ہے. یعنی ان 5 آیتوں میں لگ بھگ 5 مرتبہ تعلیم کے سبجیکٹ کو، تعلیم پر تاکید کرنے کو، تعلیم کی ترغیب دینے کو، تعلیم کا حکم دینے کو، تعلیم کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو واضح کرنے کو بیان کیا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. پھر ریپیٹ کیا ہے اقرا وربک الاکرم، پھر حکم دیا پڑھیے کہ آپ کا رب بڑی بزرگی والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی بزرگی کے ذکر کو بھی پڑھنے کے ساتھ جوڑا ہے. اور پہلی آیت میں اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اللہ رب العزت کی شان خلاقیت، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کی جو شان ہے اس کو بھی پڑھنے کے ساتھ جوڑا ہے. خلق الانسان من علق. اور میسج یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اس پہلی وحی کا میسج یہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو اللہ رب العزت کی تخلیق کی مختلف شانوں کو سمجھیں گے کیسے. اس تخلیق کائنات میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، انسان کی تخلیق میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے، اور ایک ساری کائنات جو زمین سے آسمان تک زیریں اور بالائی کائنات خدا جانے کتنی کروڑوں اربوں کھربوں کائناتوں پر محیط ہے، اس کا رب ذوالجلال خالق ہے. تو یہ جو پورا پروسیس کریشن کا ہے اور اس کے پیچھے جو ایک ڈیوائن وزڈم ہے،
ایک دانائی ہے، ایک حکمت ہے، پھر اس کی ایک مقصدیت ہے. وما خلقت ھذا باطلا، اس ساری کائنات میں باری تعالیٰ تو نے کوئی ایک چیز بھی باطل پیدا نہیں کی. ایک نہ انسان، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ حیوان، نہ شجر، نہ حجر، نہ کوئی کیڑا، نہ کوئی چیز جو ذی روح ہے، حتیٰ کہ جمادات اور یہ پہاڑ، ان کے بھی مقاصد ہے پیدا کرنے کے، کہ زمین کو کس طرح توازن دیتا ہے. دریا ہیں، سمندر ہیں، ستارے ہیں، الغرض رات کا دن کا پیدا کرنا، زمین و آسمان کے اس کائنات میں سورج کا، چاند کا، ستاروں کا گردش کرنا. بھئی کس کی گردش سے لوگوں کو کیا رہنمائی ملتی ہے، کس طرح لوگ اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں، کس طرح اپنے کیلنڈر بناتے ہیں. صحراؤں میں چلنے والے جن کے پاس کوئی نیویگیشن کا سسٹم نہیں، کس طرح ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے ہیں. زمینوں پر کس طرح علامات وضع کی ہیں جہاں سے گم ہونے والے مسافر راستہ ڈھونڈتے ہیں. خلائی فضائی کائنات میں کیا کچھ ہے، کس مقصد کے لیے ہے. ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے کیسے مسخر کیا ہے. کشتیاں، جہاز چلتے ہیں پانی کے اوپر، وہ کس طرح انسان کی خدمت میں ہیں. حیوان کس طرح خدمت میں ہیں. بادل کس طرح انسان کی خدمت میں ہیں. بارش کس طرح انسان کی خدمت انجام دیتی ہے. مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس پر ہریالی آتی ہے، انسان کی خدمت کیسے ہوتی ہے. کیا کیا انسان کو کھانے پر ملتا ہے، کس طرح زندگی نشو و نما پاتی ہے، کس طرح ارتقاء ہوتا ہے. الغرض کائنات، بیرونی کائنات کو دیکھ لیں یا انسان کی اندر کی کائنات. خلق الانسان من علق، کس طرح ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ایک سپرم سے پیدا ہوتا ہے، ایک زائگوٹ ہے، ایک ماں کی طرف سے ایک سیل آتا ہے، باپ کی طرف سے شوہر کا سیل آتا ہے، وہ جڑتے ہیں، کس طرح وہ زائگوٹ بنتا ہے، کس طرح ایمبریو بنتا ہے، اس کا کس طرح ارتقاء ہوتا ہے، وہ کس طرح اینڈومیٹریم ہے، رحم کے اندر معلق ہوتا ہے، پھر اس کے ارتقاء کے مرحلے کیا آتے ہیں، کتنے پردوں میں وہ جنم لیتا ہے، کہاں سے خوراک ملتی ہے، کس طرح رفتہ رفتہ ہفتوں کے حساب سے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے اس کا سیکس متعین ہوتا ہے، اس کے کروموسومز کیا ہوتے ہیں، ان سے کیا کیا خصوصیات متعین ہوتی ہیں، کیا کیا خصوصیات اوپر پیرنٹ سے دونوں طرف سے منتقل ہوتی ہیں، کس طرح منتقل ہوتی ہیں، کتنی پرسنٹیج میں. یہ سارا خلق الانسان من علق کے اندر ہے. فرمایا پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی خلاقیت کی شانیں کیا ہیں، اس کی تخلیق کے راز کیا ہیں، پھر جو فینومینا ہے، تخلیق کے پروسیس ہیں، ان کے اندر کیا مرحلے ہیں. اور تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ رب ہی خالق کائنات ہے، کہ کیا کوئی انسان، بڑا سے بڑا سائنسدان، دنیا کی ساری سائنس مل کر وہ ایک نطفہ کریٹ کر سکتا ہے. سائنس ایک نطفہ بنا سکتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائیں، لیبارٹریز جمع کر لیں، ایک نطفہ بنا دیں اور اس سے ایک انسان پیدا کر لیں. اس پر متوجہ کیا. پڑھیے، تم پڑھو گے تمہیں سائنس کا پتہ چلے گا، بیالوجی کا پتہ چلے گا، اناٹمی کا پتہ چلے گا، ایمبریالوجی کا پتہ چلے گا، انسان کی تخلیق کی سائنسز کا، اس کی ایوولوشن کا، کائنات کی ایوولوشن کا، اس کی کاسمالوجی کا، اس کی فزکس کا، اس کی ایسٹرو فزکس کا، کائنات کی ایکسپینشن کا، ہر چیز کا جب پتہ چلے گا، پھر تم سوچو گے کہ اگر اس ساری کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے تو کیا ساری دنیا کی سائنس مل کر ایک نطفہ پیدا کر دے اور اس نطفے سے ایمبریو بنا دے اور اس سے انسان کھڑا کر دے، اس سے ایک چڑیا بنا دے، اس سے کتا بنا دے، اس سے بلی بنا دے، اس سے کوئی جانور تخلیق کر دے. یعنی انسان تو ایک نطفہ نہیں بنا سکتا جس سے انسان کی تخلیق ہو جائے. تو سوال یہ ہے کہ آفٹر آل اس کا کوئی خالق ہوگا. آپ ایک بیج نہیں بنا سکتے جس سے درخت پیدا ہو جائے. باقی تو ہر چیز کو ایک طرف چھوڑ دیں. ساری دنیا کے انسان، سائنس اور علوم مل کر ایک آم کا بیج بنا دیں، لیبارٹری میں بنا دیں، اور اس سے آم کے درخت پیدا کرنا شروع کر دیں. سیب کا بیج بنا دیں، انگور کا بیج بنا دیں. وہ جو سیڈ ہے جس کو زمین میں آپ ڈالتے ہیں اور اس سے درخت اگتے ہیں، پلانٹیشن ہوتی ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، پانی دیں، سارا کچھ دیں، ایک بیج بنا دیں. تو جو انسان ایک بیج نہیں بنا سکتا وہ ساری کائنات کے بنانے والے رب کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میسج ہے. اقرا، پڑھیے.
تو پڑھنے سے راز کھلتے ہیں اللہ کی معرفت کے۔ پھر فرمایا اس کی بزرگی کو جوڑا، اس کی بزرگی کی سمجھ بھی پڑھنے سے آئے گی، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی شؤون کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اس کی قدرتیں کیا ہیں، ظاہر میں کیا ہیں، باطن میں کیا ہیں، وہ اپنی شانوں کے کیا کیا گوشے ظاہر کرتا ہے، کیا کیا مخفی رکھتا ہے، کن کن پر آشکار کرتا ہے، کس قدر آشکار کرتا ہے۔ تو بار پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، اس کی بزرگی کے راز بھی جاننے ہیں تو پڑھو، علم حاصل کرو۔ ہماری پوری قوم بحیثیت مجموعی اور بحیثیت فرد علم سے دور چلی گئی، علم سے شغف نہیں رہا۔ میری اس بات پر خاص طور پہ سب لوگ جو دین سے وابستہ ہیں توجہ کریں، دینی تنظیمات سے، دینی جماعتوں سے، دینی اداروں سے، مدارس سے، مساجد سے، ممبر و محراب سے تعلق رکھنے والے توجہ کریں، جن کو دین کے ساتھ دلچسپی ہے وہ، اور تحریک منہاج القرآن کا ایک ایک کارکن گھر بیٹھ کے جو سن رہا ہے اس کو بار بار سنیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر علم حاصل کرنا ہے۔ علم سے ہی سارے راستے کھلتے ہیں، علم سے ہی معرفت الہیہ کا راستہ کھلتا ہے، علم سے ہی عظمت خدا بندی کے ادراک کا راستہ کھلتا ہے، علم سے ہی من کے اندر اور باہر کی کائنات کے سارے چھپے ہوئے راز آشکار ہوتے ہیں، علم سے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، ان سے راہ ہدایت معلوم ہوتا ہے، علم سے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، علم سے حق اور باطل کا فرق پتہ چلتا ہے، علم سے نیکی اور بدی کے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں، علم حاصل نہیں کریں گے تو اپنے خیالات میں، تصورات میں گھومیں گے، آپ جو چاہیں اپنے من میں بنتے پھریں، مگر ارتقاء اخلاقی اور روحانی نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں ہو سکتی، خیر کو نہیں پا سکتے۔ تو آپ سوچئے کوئی تو اہمیت ہے نا پڑھنے میں، علم میں، کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی آخری وحی قرآن مجید کی صورت میں اتاری، اپنے محبوب پیغمبر پر جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، جن پر وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو جانے والا تھا، جن کے بعد بعثت ختم ہونے والی تھی، جن کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی کتاب، کوئی رہنمائی، وحی نہیں آنی تھی، اینڈ تھا اس سلسلہ بعثت انبیاء کا اور نزول کتب اور نزول وحی کا۔ وہ وحی اتاری تو اس کا پہلا لفظ کہا پڑھیے، ریڈ۔ تو کوئی تو سگنیفیکنس ہے، ہم اس کو ہی بھول گئے، اس کو ہی نظر انداز کر گئے اپنی زندگی میں۔ جہالت سے کفر بھی جنم لیتا ہے، جہالت سے شر بھی جنم لیتا ہے، جہالت سے ہر گمراہی جنم لیتی ہے اور ہر ہلاکت اور تباہی جنم لیتی ہے، اور علم رفتہ رفتہ روشنی دیتا ہے اور آدمی خیر کی طرف جاتا ہے، شر سے نکلتا ہے۔ یہ ریلیونس ہے اس کا زندگی کے ساتھ۔ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جو علم کے نور سے خالی ہے، اس لیے بار بار فرمایا۔ اس کے بعد پھر ریپیٹڈلی کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پھر پڑھنے کا جو مینز آف نالج ہیں، پھر اس کا اشارہ کیا جس نے پین سے لکھنا سکھایا۔ الذی علم بالقلم مینز لکھنے کا جو طریقہ، پڑھنے کا، یعنی پین سے ہی لکھا جاتا ہے، پین سے ہی لکھی گئی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، اور پین مینز ہے ایکسپریس کرنے کا۔ یہ تو آج کمپیوٹر آ گئے نا، تو کمپیوٹر نے پین کا درجہ لے لیا، آپ انگلیوں سے ٹائپ کرتے ہیں تو وہ پین بن گیا کمپیوٹر۔ تو اللہ رب العزت نے قلم کا ذکر کیا پہلی وحی میں، تو قلم کی کوئی سگنیفیکنس، کوئی ریلیونس تو ہوگی زندگی میں۔ ہم اس قلم سے دور ہو گئے، قلم سے۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے اپنے مرتبہ علم کا نام تختی اور قلم رکھا ہے، لوح و قلم۔ یہ مرتبہ علم الہی ہے، یہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے، کوئی سٹرکچر کے جہاں پڑا ہوا ہے کہ جہاں قلم کے ساتھ اللہ پاک تقدیریں لکھتا ہے، ثبت فرماتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے علم کا مرتبہ ہے، لوح کو ہم اپنی سادہ زبان میں تختی کہتے ہیں، اور قلم۔ تو اپنے مرتبہ علم کو بھی لوح و قلم کا ٹائٹل دیا ہے اللہ رب العزت نے، کتابت کا ٹائٹل دیا ہے، ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ اپنے قرآن کو کتاب کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے۔ اور جو ہی لفظ کتاب آتا ہے تو کتاب کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر علم ہے۔ تو لکھے ہوئے اور علم کے بغیر تو کتاب کا نام نہیں ہے، کتابت، لکھا گیا ہے۔ تو یہ پہلی وحی کا میسج دیا۔
علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، 5ویں مرتبہ پھر ریپیٹ کیا، اور اللہ نے انسان کو ہر اس چیز کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ دیکھیں 5 آیتیں ہیں، 5 آیتیں میں سے ایک ایک آیت میں کئی بار ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی علم 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 کا میسج ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کے رفقا کے لیے تو سمجھیں میں ایک فرض ڈکلیئر کر رہا ہوں، ہر روز گھنٹہ 2 گھنٹے علم کے حصول پڑھنے پر مختص کر دیں۔ سمجھے جو شخص علم سے تعلق نہیں رکھتا وہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا منہاج القرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر روز پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، سب سے پہلے قرآن ایک انسائکلوپیڈیا پڑھیے، حدیث پاک کی کتب پڑھیے۔ اللہ کے بندو 200 کتب میں نے صرف حدیث کے اوپر تصنیف کی ہیں، چھوٹی بڑی اربعینات ملا کر، جو آپ کے لیے ہر سبجیکٹ پر مٹیریل اویلیبل ہے۔ پھر قرآن مجید ہے، اس کے ترجمے ہیں، اس کی تفسیر ہے، پھر اس کے انسائکلوپیڈیا ہیں۔ ساری زندگی میں نے علم کا کام کس لیے کیا ہے؟ یہ میری کمائی تو نہیں ہے، آخرت کی کمائی ضرور ہے، مگر میں نے اس سے، یہ میرا روزگار نہیں ہے، میرا معاش نہیں ہے، میں نے اس سے پیسہ نہیں کمایا اور نہ کوئی لیتا ہوں، 1 پائی نہیں لیتا، یہ میرا سورس آف انکم نہیں ہے، میرا معاش ہی نہیں ہے۔ یہ صرف آخرت کے لیے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے، آپ کے لیے کیا ہے۔ اور اگر آپ کتابوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور پڑھیں گے نہیں اور سنیں گے نہیں، علم 2 طریقے سے آتا ہے، پڑھنے سے اور سننے سے۔ خطابات کو سنیں، بار بار سنیں اور ازبر کریں اور اس کے میسج کو سمجھیں اور پڑھیں، کتاب کو پڑھیں ریگولرلی۔ ہر شخص چھوٹا بڑا پڑھے۔ ہر لینگویج میں مٹیریل اویلیبل ہے، اردو میں اویلیبل ہے، میرا عربک میں بکس موجود ہیں، انگلش میں موجود ہے، 3 زبانوں میں تو ہیں، باقی تراجم میں پڑھیں۔ پھر اور اکابر ائمہ علماء ہیں، ہستیاں ہیں بڑی بڑی، ان کی کتبیں حدیث میں، تفسیر میں، زہد میں، رقائق میں، اخلاقیات میں۔ تو علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سو علم حاصل کریں، اپنا علم ہر روز پچھلے دن سے بڑھاتے چلے جائیں۔ یعنی آپ اگلا دن طلوع ہو تو دیکھیں کہ علم کے مواد میں آپ پچھلے دن سے بہتر جگہ پہ کھڑے ہیں، آگے بڑھیں۔ یہ میسج پہلی وحی میں آیا کہ علم کنوے کریں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب وہ سبجیکٹ آ جاتا۔ آقا علیہ السلام فکر مند تھے کہ اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا ہے، میں سرخرو ہو جاؤں، اس کا فکر تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ راز اپنی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ، ام المومنین سیدہ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں فیملی میں شیئر کیا کریں۔ بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ وہ بیویوں سے یا فیملی سے شیئر کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے، ان کی لائف آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بڑی دور چلی گئی ہے۔ شیئر کریں، آپ شیئر کریں گے، اس مشاورت کے عمل سے بچوں کی بھی تربیت ہوگی۔ تو جب آپ نے شیئر کیا تو اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی، ری انفورسمنٹ کی، اور فرمایا کہ آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے گا، آپ اپنی منزل کو پائیں گے، جس نے یہ فضل کیا ہے وہ اس مشن کی تکمیل کروائے گا اپنی مدد سے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کیوں، یعنی مجھے یہ یقین کیوں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یہ یقین کیوں ہے، فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں لا یحزن کا لفظ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی غم زدہ، غمگین اور پریشان اور دکھی نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس کے بعد آپ نے 5 اسباب بیان کیے ہیں کہ میں نے آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے، شب و روز دیکھے ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھا ہے۔ انکا لتصل الرحم، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اب ڈوب کر اس حصہ حدیث کو غور سے سنیں اور اپنے من میں اتارتے چلے جائیں۔ میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ پہلا بیان سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، ہم لکھتے ہیں پہلی کتاب ہے آقا علیہ السلام کی سیرت پہ لکھی گئی، پہلی زبانی وربیٹم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیان کی راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے انسانیت کے سامنے۔ یہ رسول، یہ پیغمبر جس پر اللہ نے وحی اتاری ہے، جس کے ذمے پوری انسانیت کی فلاح اور خیر اور رہنمائی کا کام سونپا ہے، جس اللہ کے نبی کو اللہ نے ساری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا سونپا ہے، جس کے ذریعے روئے زمین سے شرک اور کفر کو ختم کرنا ہے، علم کا نور پھیلانا ہے، ہدایت دینی ہے، لوگوں کو انسانیت کے اچھے اخلاق دینے ہیں، جس کو اتنا بڑا مشن سونپا ہے۔ میں بیان کرتی ہوں کہ کیوں منتخب کیا؟ پہلے اس نے اس نبی کی سیرت کو بنایا اور سنوارا، اور وہ کامیابی دے گا چونکہ آپ کی سیرت طیبہ کی یہ خاص خصلتیں ہیں۔ خاص ایک فرمایا کہ آپ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بڑی بھلائی اور احسان کرتے ہیں۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں اس موقع پر میں اجمالاً بیان کروں گا، چونکہ آگے ان کے ابواب آ رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز پر احادیث ہیں صحیح بخاری میں، اس موقع پر تفصیل میں چلے جائیں گے، یعنی ایک ایک حدیث کی تائید میں کئی احادیث لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر من جملہ پورا کانسیپٹ بیان کرتے ہیں۔ آپ جو خونی قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو آپ بھلائی کرتے ہیں، کوئی رشتے کو توڑے بھی تو آپ توڑتے نہیں، آپ توڑنے والے کے ساتھ بھی رشتے کو جوڑتے ہیں، زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتے ہیں، کمی کرنے والے کے ساتھ آپ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، آپ خونی رشتوں اور قرابت داروں پر احسان کرتے ہیں۔ اس پر آغاز کیوں کیا آپ نے؟ سب سے پہلی خوبی اس لیے کہ آپ خود سوچیں، بندہ دور بھلائیاں کئی بار کر لیتا ہے، خونی رشتہ داروں میں ایک شراکت داری کا تصور آ جاتا ہے، مقابلہ اور مسابقت آ جاتی ہے، بندہ چڑ جاتا ہے، یہ بھائی ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ کزن ہیں، یہ اعزا اقارب ہیں، یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، یہ خاندان والے، وہ ایک شراکت جو ہے وہ بھلائی کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ بخل پیدا کر دیتی ہے۔ آدمی اس بخل کو توڑ کر جہاں شراکت کی وجہ سے بھلائی میں رکاوٹ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس پر اگر آپ اس مقام پر کھڑے ہو کر بھلائی زیادہ کرتے ہیں، اچھائی زیادہ کرتے ہیں، اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، قرابت اور خونی رشتوں کو لاج پالتے ہیں، اگر ان کو معاملت کی ضرورت ہے لاج پال، یہ بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ اس کا اجر ایک عام سوسائٹی کے غریب، یتیم، محتاج اور مسکین کی مدد کرنے سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، پھر یہ تو ہے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی شخص جو ضعیف ہے سوسائٹی میں، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اسے مدد چاہیے کسی قسم کی، آپ ہر ضرورت مند کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کے شب و روز ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ محتاج کسی اور دروازے پر جانے کا نہیں سوچتا، اس کو معلوم نہیں کہ وہاں سے مدد ملے گی یا نہیں ملے گی، اپنا ہے یا پرایا، نزدیک کا ہے یا دور کا، دوست ہے یا دشمن، جان پہچان ہے یا نہیں ہے۔ جو محتاج، ضرورت مند، حاجت مند ہے، اسے آپ کا دروازہ سب سے زیادہ آسان نظر آتا ہے، یہاں اسے یقین ہے کہ میری مدد ہوگی، پھر آپ اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں، جس قسم کی مدد اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ یہ دوسری تو گویا سوسائٹی کے کسی کمزور اور محتاج کو آپ دھتکارتے نہیں، اس کی ہمیشہ مدد کی ہے پوری زندگی۔ پھر فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو فقیر ہے، جس شخص کے پاس خود کمانے کا ذریعہ نہیں، ارننگز نہیں ہے، فقر ہے، ہلاکت میں ہے، معذور ہے، کسی وجہ سے رکاوٹ ہے کہ اپنی ارننگز نہیں کر سکتا، ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس شخص کو جس کے پاس وسائل نہیں، اپنی کمائی اس پہ خرچ کر کے اس کو اس حالت سے باہر نکالتے ہیں۔ آپ کا کردار اتنا نفع مند اور فیض رساں ہے، اور اپنے اموال میں ان کا حق جانتے ہیں، اپنی کمائی ان پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہر شخص کو فقیری سے نکالتے ہیں،
محتاجی کی حالت سے نکالتے ہیں، ہلاکت کی حالت سے نکالتے ہیں، اور اتنا خرچ کرتے ہیں اور اتنا کچھ دیتے ہیں کہ اس کو سوسائٹی میں جسے عزت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا تھا اسے باعزت مقام دلوا دیتے ہیں، جو پریشان حال تھے انہیں خوشحال کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اکنامک ڈیڈ لاک جن کی لائف میں ہے وہ دور کر کے آپ ان کی زندگی میں اتنے جنرس ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں ایک بالکل نشو و نما کا عمل بحال کر دیتے ہیں، ہر ایک پر اتنا احسان ہے۔ پھر فرماتی ہیں وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پھر چوتھی چیز، کوئی مہمان آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ مسکراتے چہرے سے اس کا اکرام کرتے ہیں، مہمان کے آنے پر آپ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، خود فاقہ کر لیں، اگر تھوڑا وہ خود نہیں کھاتے اسے کھلا دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں آپ سے بڑھ کر اس سوسائٹی میں نے کوئی مہمان نواز نہیں دیکھا، اور طرح طرح کے احسانات کرتے ہیں، انعامات کرتے ہیں، مہمان پر عزت دیتے ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ مہمان کون ہے۔ یعنی بعد کی زندگی میں آقا علیہ السلام کی اپنی سیرت طیبہ میں کوئی کافر بھی آ جاتا تو آقا علیہ السلام مہمان سمجھ کے اس کی خدمت کرتے، اپنا پرایا کوئی آئے تو مہمان پر آپ کے انعامات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، پانچویں چیز، اور پھر کوئی شخص اس پر مصیبت آ جائے، مصیبت زدہ ہو، تو اس وقت آپ اس کی مدد کر کے اس کو مصیبت سے نکالتے ہیں۔ کوئی ابتلا آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو آپ اس وقت کمر بستہ ہو جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، تو مصیبت زدہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کو اپنا ملجا اور مأویٰ سمجھتے ہیں، تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں مصیبت کے وقت میں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس شخص میں ایسے اخلاق، اتنے اعلیٰ مکارم، اتنی اعلیٰ خصلتیں موجود ہوں، ان کو اللہ رب العزت کبھی بھی اپنی مدد سے محروم اس شخص کو نہیں کر سکتا۔ ساری خیر کا سرچشمہ ان اعمال میں۔ اب یہ آپ دیکھیے، اس سے قبل آقا علیہ السلام غار حرا میں جا کے مراقبہ بھی کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے، وہ ایک گوشہ ہے آپ کی حیات طیبہ کا جس میں آپ اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ بھی ذکر کر سکتی تھیں کہ آپ تو غاروں میں جا کے عبادت کرتے ہیں، مگر آپ دیکھیے جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے آپ کی سیرت طیبہ کا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی مدد سے آپ کو محروم نہیں کرے گا، آپ کو کامیاب و کامران کرے گا۔ وہ جو نقشہ کھینچا ہے اس میں اس عبادت کا ذکر نہیں کیا، آپ مراقبے کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر نہیں کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے ملت ابراہیمی کے مطابق، اس کا ذکر نہیں کیا، ملت ابراہیمی کے مطابق جو نماز تھی وہ پڑھتے تھے، جو پرانی طریقہ عبادت چلا آ رہا تھا، حج کرتے تھے، وہ قریش بھی کیا کرتے تھے، عرفات مزدلفہ جانا، ملت ابراہیمی کی عبادات چلی آ رہی تھی، آقا علیہ السلام وہ ساری عبادات کرتے تھے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور کئی احکام شرعی جو ملت ابراہیمی کے تحت چلے آ رہے تھے، ان پر عمل پیرا تھے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ آپ دیکھیں عبادات کے گوشے کو ایک طرف رکھا، حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں ان کو ایک طرف رکھا، یہاں سارا نقشہ جو کھینچا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، وہ حقوق العباد پر بیس کرتا ہے، حقوق العباد پر، کہ لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ آپ کی بھلائی، آپ کا احسان، آپ کا کرم، آپ کا انعام، آپ کی تواضع اور آپ کی سخاوت اتنی عظیم ہے لوگوں کے ساتھ۔ گویا حقوق العباد کو فوکس کیا ہے آپ کی سیرت طیبہ میں، اور اسے بنیاد بنایا ہے کہ جس شخص میں ایسی خصلتیں اور ایسے اخلاق ہوں، اللہ رب العزت اسے کبھی بھی اپنی مدد سے محروم نہیں کرے گا۔ تو یہاں ایک اتنا بڑا میسیج دیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اتنا بڑا میسیج دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ نزول وحی سے پہلے ایسے تھی، اور اندازہ کر لیں نزول وحی کے بعد جب بعثت ہو گئی اور آپ اعلان نبوت کر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے میدان میں نکل پڑے، پھر عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں سے جو بات توجہ طلب ہے، جس پر ہمیں اپنی پوری سوچوں کو مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ کرکس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ 40 برس کی عمر مبارک میں جب نزول وحی ہوا ہے تو آپ کی شخصیت یہ تھی، اتنے اعلیٰ اخلاق، اتنے عمدہ اخلاق، اور انسانیت کا اتنا درد۔
ہر چھوٹے بڑے کا اتنا درد، غریب کا درد، محتاج کا درد، پریشان حال کا درد، مظلوم کا درد، قرض دار کا درد، مہمان کا درد، خونی رشتہ دار کا درد، ہر شخص جس کی جو ضرورت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے پرورش کرنے والے، اس پر کرم کرنے والے، اس پہ نوازشات کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس کو محتاجی پریشانی سے نکالنے والے تھے۔ جب تک یہ فکر ہماری زندگیوں میں پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ سمجھیں کہ ہم نے اسلام کی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تمام عبادات اس لیے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ کل ماہ رمضان المبارک ہے، اس کو یہ محتاجی نہیں کہ ہمیں صبح سے رات تک بھوکا رکھے اور اس طرح ہم سے عبادت کروائے۔ اس کی الوہیت اور ربوبیت وہ بے نیاز ہے ہمیں بھوکا رکھنے یا کھانے دینے سے، ہمارے سجدوں اور رکوع اور سجود سے، ہمارے حج اور عمرے سے، ہماری زکوٰۃ سے، ہمارے صدقات سے۔ جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، آپ پورے ارکان اسلام کو اور عبادات کو لے لیں، اللہ رب العزت کو محتاجی نہیں ہے۔ وہ ان تمام عبادات کے ذریعے ہمارے اندر کچھ خصلت پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا خوفی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہماری شخصیتوں کو بدلنا چاہتا ہے، ان کے اندر ایک تواضع، ایک انکساری، ایک جھکاؤ پیدا کرنا چاہتا ہے، تکبر، رعونت، نخوت کا بت توڑنا چاہتا ہے، سر جھکانے والا، سبمیشن کرنے والا بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے ایسے فرما بردار، وفادار اور تابعدار بندے بنیں کہ اللہ کی مخلوق پر ہم سراپا رحمت بن جائیں۔ جس رب کے آگے سجدہ جھکا رہے ہیں وہ رب اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے، رب العالمین۔ تو جو آدمی اللہ کی مخلوق پر رحمت کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بہتر جڑتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی مخلوق سے منہ پھیرتا ہے، نفرت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہر عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مقصدیت رکھی ہے کہ میں نے تمہیں نماز اس لیے تم پہ فرض کی کہ نماز تمہیں ان برائیوں سے روکے اور ان اچھائیوں کی طرف لے جائے۔ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دے، تمہاری سوچوں میں، تمہارے فکر میں۔ دراصل حقوق اللہ کا مقصود حقوق العباد میں اچھائی لانا ہے، شخصیت میں وہ نور پیدا کرنا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں تھا، جس کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے۔ سو ہمیں آج ہی سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں وہ بیسک تبدیلی لائیں کہ ہمارا وجود، ہماری زندگی دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا، مدد و نصرت کا، رحمت کا، پیار کا، شفقت کا، درد مندی کا، نفع مندی کا چشمہ بن جائے۔ ہر شخص کو ہمارے وجود سے فیض پہنچے، ہر حاجت مند کی حاجت ہم سے پوری ہو، ہر ایک شخص کی توقع ہو کہ یہ وہ شخص ہے، اس کے دروازے پر جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو اس کے اندر میری بات کا درد ہوگا، یہ میری بات غور سے سنے گا، میری مدد کے لیے نکلے گا، میرے ساتھ چلے گا، میری عزت بحال کرے گا، میرے روزگار کی فکر کرے گا، میرے دکھ درد میں شریک ہوگا۔ تو جو شخص انسانیت کے دکھوں اور دردوں میں شریک نہیں ہوتا اور احساسات یہ اس کے اندر پیدا نہیں ہیں، سمجھ لیں اس کا کوئی تعلق اللہ کی عبادات اور مالا اعلیٰ کے انوار سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ سیرت پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے۔ تو آج ہم نے اس حدیث مبارکہ کو ختم کیا اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے اگلی حدیث لیں گے اور مضامین کا اسی طرح کا تسلسل ہے جس کو ہم صحیح بخاری کی روشنی میں بیان کریں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی پھر امام غزالی کے احیاء علوم الدین بھی تائید میں لائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔